السلام علیکم، میں ہوں ساجد اور آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں۔ آف کورس اس کی بنیادی وجہ جو رات کو دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ڈیولپمنٹس کیا، وہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو غائب تھے اور ان کو اغوا کر لیا گیا تھا مبینہ طور پہ، وہ اچانک ایک پاکستان کے نامور اینکر کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اغوا ہوئے ہی نہیں تھے، یا ان کو اغوا کرنے والے اداروں نے کامران شاہد کے گھر میں چھوڑا، اور آف کورس وہی اسٹیٹمنٹ جو بہت سے لوگ پہلے دے چکے ہیں، وہی اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی، اور آف کورس اس میں کہا گیا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی ذہن سازی کر رہے تھے، اور آف کورس جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ اسی کا رزلٹ ہے۔ لیکن آپ میرا خیال ہے جو لوگ یہ اسکرپٹ بار بار ریپلے کر رہے ہیں، جو نیریٹیوز بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آف کورس یہ 9 مئی کے نیریٹو سے پہلے بھی بہت سے نیریٹیوز تھے جو بلڈ اپ کیے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ ایئر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف یہ سارا سلسلہ چلا، تو میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس وقت پاکستان فوج جو ہے وہ آلریڈی تنقید کا نشانہ ہے کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں، تو اسی اسنا میں جو سب سے جو وائبرنٹ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہی وائبرنٹ سپورٹرز جب آپ عمران خان کے خلاف اس قسم کی کارروائی کو سپورٹ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے، یہ لوگ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اور آف کورس یہ سوشل میڈیا پہ، اسٹریٹس کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اپنا ریئیکشن ہے وہ شو کریں گے، اور وہ ریئیکشن کسی کو پسند آئے نہ آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آف کورس جیسا کہ آپ کو رپورٹ میں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اندر 35 سال سے کم، 18 سے 35 سال کے درمیان جو اس وقت لوگوں کی جو تعداد ہے وہ آلموسٹ 5 کروڑ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے، اور وہ مسلسل آپ کہہ لیں کہ اس موومنٹ کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ اب آپ نے بوتل سے، کچھ صحافی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا یہ جن انہوں نے بوتل سے نکالا تھا اور اس جن کو واپس نہیں ڈال سکیں گے، اور وہی ہوا، اور اس کے بعد ریئیکشن آیا، اور کرتے کرتے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان ذہن سازی کر رہا تھا، لوگوں کو اویئرنیس اس لیول پہ آ گئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی سٹریٹس پہ نکلے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ عثمان ڈار جو ہیں، عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ سب کو پتہ ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا تھا، اغوا کرنے کے بعد جو بھی اس پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد آف کورس کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ میرا خیال ہے کہ سلام ہے ان خواتین کو، سلام ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ابھی بھی اتنی پرتشدد قید کے بعد کسی قسم کا سرنڈر نہیں کیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ عثمان ڈار کو جو لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، میں ان سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں، وہ کافی لوگوں سے بہتر تھا، ایٹ لیسٹ اس نے کچھ ایک سٹینڈ لیا۔ تو عثمان ڈار کی آپ سٹیٹمنٹ، یہ وہی صحافی ہیں جن صحافیوں کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ خبروں کے پیچھے بھوکے ہوتے ہیں، اور آف کورس ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے آگے خبریں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر خبروں کی ایڈکشن اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ یہ ان کے ایجنڈے جو وہ نیریٹو یا ایک ایجنڈا بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی غور نہیں کرتے، ان کا کام صرف خبر دینا ہوتا ہے۔ اور کامران شاہد، میرا خیال ہے اس نے اپنی صحافت جو ہے انتہائی کنٹروورشل لیول پہ لے آیا ہے۔ باقی صحافی جو آف کورس پاکستان کے اندر سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، وہ صحافی جناب والا اب اس حالت میں ہے کہ وہ بجائے کہ جس طریقے سے وہ عثمان ڈار کامران شاہد کے گھر آئے اور اغوا ہونے کے بعد اور انہوں نے انٹرویو دیا، بجائے ان سرکمسٹانسز پہ غور کرنے کے وہ اس بات پہ ہیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سچویشن دیکھ کے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اس کی بات کی کریڈیبلٹی کو۔ آف کورس پرویز خٹک جیسا ایک جو پرانا ایک سیاستدان، جب اس سے ایسی سٹیٹمنٹس دلوا کے آپ کچھ نہیں اچیو کر سکے تو اب یہ عثمان ڈار کیا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے ایکسپلوسو بات یہ ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہوں اور خواجہ آصف کے ساتھ میں الیکشن لڑوں گی،
اور یہ بہت بڑی موو ہے. آف کورس خواجہ آصف کے لیے الیکشن جیتنا میرا خیال ہے کہ ناممکن ہو جائے گا اگر ان کی والدہ نون پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں. اور آف کورس جو عمران خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ لائرز کو زیادہ سے زیادہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹس دیں، اور اگر وہ خواتین اور ان ماؤں بہنوں کو شامل کر کے ان کو ٹکٹس دینا شروع کر دیں تو آف کورس یہ بہت بڑی ایک ریولوشنری چینج ہوگی. میرا نہیں خیال کہ ان کو ہرانا ان کے بس کی بات ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت نیریٹو ایک ایسے شخص کی اسٹیٹمنٹ پہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اغوا تھا، اور اغوا کے دوران جو بھی اس کے ساتھ ہوا، ویکنیسز ہوتی ہیں. آف کورس کچھ لوگوں کی آف کورس بچوں سے آپ اسٹرینتھ بھی لیتے ہیں، اور آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آف کورس عباد فاروق ہر شخص نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ لیں کہ کئی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو آپ پلیز ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ آلریڈی ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ کافی حد تک پٹ چکی ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا سول سپریمیسی کا ایجنڈا ہے، اس کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے. ان کی آج سالگرہ ہے، اللہ ان کو یہ مزید دن جو ہے وہ دکھائے. وہ کہیں گے کہ لیڈر سوسائٹیز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. کچھ لوگ آج کل عدلیہ پہ بھی بڑی ڈسکشن کرتے ہیں. عدلیہ جو ہے جوڈیشری آف کورس وہ سوسائٹی اور پبلک سے اسٹرینتھ لیتی ہے، اور پبلک کو اسٹرانگ لیڈرز کرتے ہیں. اگر ہمارے لیڈرز ہی سب سے پہلے سرنڈر کر جائیں تو عوام جو ہے آف کورس عوام جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اور اگر ان کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی تو وہ جو ادارے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں. تو آف کورس کوئی ایک آدھے ایسے ججز ہیں جن کو اللہ نے اتنی طاقت اور بہادری دی ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ ہولڈ لیتے ہیں. لیکن میری یہ تھیوری ہے، آپ کہہ لیں کہ میری یہ تھیوری ہے کہ سوسائٹی جو ہے جو جوڈیشری ہے وہ سوسائٹی سے اسٹرینتھ لیتی ہے اگر ان کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے، تگڑی ہے. اور ویسٹرن سوسائٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ بڑی وائبرنٹ قسم کی سول سوسائٹیز ہوتی ہیں. اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک غلط ڈیسیژن کوئی کرے یا کوئی اچھا ڈیسیژن جج کرے اور اس کے خلاف کوئی ایڈمنسٹریٹو ریئیکشن آئے تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی جس دن سوسائٹی اس لیول پہ چلی جائے گی تو آف کورس جوڈیشری جو ہے وہ بھی کچھ ایسے کام کرنے سے گریزاں ہوگی. لیکن آپ اس بنیادی فیکٹر کو سمجھیے گا کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے. اور آلریڈی جو انفیکٹڈ میں کہوں گا لیڈرز، کیونکہ ان کی حوالے سے جتنی باتیں ہوئی ہیں اب عوام ان کو لیڈر ماننے پہ تیار نہیں ہے. اور اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی سیناریو سے غائب کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ان کو سلیوٹ ہی مارتے رہیں گے اور آپ برش پکڑ کے ان کے جوتے ہی پالش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ یہ کسی اور کو نہیں مانتے. آپ ان کے ساتھ کام کر کے دیکھ لیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو چھوٹا موٹا کام بھی کیا تو اس پہ ان کو صدارتی ایوارڈ ملنے چاہیے. حالانکہ اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب اچھا کر سکتے ہیں سوائے اس کام کے جو ان کے ذمہ لگا ہوا ہے. امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ غور کریں گے اور انشاءاللہ مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی طاقت عطا فرمائے. اللہ حافظ.